بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، فیتھ انسائٹ سے میں ہوں آپ کا میزبان ناصر محمود۔ ماہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خوشیاں، جو مسرتیں، جو فرحتیں مومنین کے دلوں میں پیدا کرتا ہے، یہ صاحبان عشق و محبت ہی جان سکتے ہیں۔ اس ماہ میلاد کی آمد کے ساتھ ہی ایک عمل جو کثرت سے شروع ہو جاتا ہے، اور میرا خیال یہ ہے کہ اہل محبت کی زندگیوں میں ہمہ وقت اور ہر لمحہ رہتا ہے، وہ ہے نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سننا اور سنانا، محافل کا اہتمام کرنا، حضور کی نعتوں کو سننا، حضور کی نعتیں پڑھنا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار نعت کے ذریعے کرنا۔ یقیناً یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کا کوئی اور نعم البدل نہیں ہے۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کیا؟ نعت کا معنی کیا ہے؟ نعت کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اور نعت سننے کے لوازمات کیا ہیں؟ اتنے تفاصیل ہیں اس مضمون کی کہ سب کی طرف نہیں جایا جا سکتا، لیکن نعت کی حقیقت کا بیان صرف اس کا لغوی معنی اور قرآن مجید سے نعت، اور اس کے بعد میں آپ کو ایک نعت سنواؤں گا اسی ویڈیو کے ساتھ جوڑ کے۔ میرے ایک شاگرد ہیں طٰہٰ حسین، انہوں نے نعت رسول مقبول رات میرے پاس آئے تھے، ادھر ہی اسی جگہ بیٹھ کے انہوں نے نعت پڑھی، وہ آپ ضرور سنیے گا، ایمان افروز ہے، آپ کو لطف آئے گا انشاءاللہ العزیز۔ مگر پہلے یہ سمجھ لیں کہ نعت ہوتی کیا ہے۔ آپ اگر اس کو لغتاً دیکھنا چاہیں تو محمد مرتضیٰ الحسین الزبیری لغت کے بہت بڑے امام ہیں، تاج العروس ان کی کتاب ہے، ابن منظور الافریقی کی لسان العرب کو اٹھا لیں، مولانا وحید الزمان قاسم کرانوی ان کی القاموس الوحید کو اٹھا لیں، لغت کی کوئی کتاب جو عربی الفاظ کے معانی بتاتی ہے، اگر آپ اس کو اٹھائیں گے عربی ڈکشنری کو، تو نعت کا معنی آپ کو ملے گا تعریف کرنا، خوبی بیان کرنا، اچھے اوصاف کے بیان میں مبالغہ کرنا، اچھی صفات کو ظاہر کرنا، ان کا بیان کرنا۔ اور یقیناً یہ محبت کا پہلا تقاضا ہے، انسان کو جس سے محبت ہو جائے اس کی خوبیوں کا بیان کرتا ہے۔ انسان کو جب کسی چیز سے محبت ہو جائے تو وہ اس کے ذکر کی کثرت کرتا ہے۔ جب کسی بھی شے سے محبت ہو جائے تو اس کے تذکرے سے انسان ہٹ نہیں سکتا۔ یہ آپ دنیا کی کسی چھوٹی محبت کو بھی دیکھ لیں، کسی کو جس مرضی چیز سے محبت ہو وہ ہمہ وقت اس کا ذکر کرتا رہے گا، اس کی باتیں سن کر خوش ہوگا، اور جس کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہو جائے وہ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعتوں کو پڑھنا، حضور کی نعتوں کو سننا، اور حضور علیہ السلام کی نعتوں پر اپنے آنسو بہانا، یہ اس کا ایک محبوب ترین مشغلہ بن جاتا ہے۔ اس کے بغیر اصحاب محبت رہ نہیں سکتے۔ اور ایمان کی تو بنیاد ہی رب ذوالجلال نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت قرار دے دی، جب ارشاد فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مؤمنین کو ان کی جانوں سے بڑھ کر محبوب ہیں۔ جب جانوں سے بڑھ کر کوئی چیز محبوب ہو جائے، کوئی شخصیت محبوب ہو جائے، تو یہ محبت کے دائرے سے نکل کر عشق میں داخل ہو جاتی ہے، اور پھر جب اپنی جان سے کوئی عشق کی حد تک پیارا ہو جائے پھر انسان اس کا ذکر سننے کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ آپ اگر نعت کی بنیاد دیکھنا چاہیں تو نعت کی بنیاد خود قرآن مجید ہے۔ پورا قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف بیان کرتا ہے، حضور کی خوبیاں بیان کرتا ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریفیں کرتا ہے۔ آپ اٹھائیں قرآن مجید کو تو آپ کو یہ ساری نعتیں پورے قرآن میں بکھری نظر آ جائیں گی۔ کبھی اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہ حضور کی نعت ہے۔ کبھی قرآن کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ آقا کی نعت ہے۔ کبھی قرآن مجید علم نشرح لک صدرک کہہ کے حضور کی نعت بیان کرتا ہے۔ کبھی قرآن مجید قد نری تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاھا، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت بیان کرتا ہے کہ میرے پیارے مصطفیٰ، ہم آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھانا بار بار ہم نے دیکھا، پس ہم آپ کو اسی قبلہ کی طرف موڑ دیں گے جس پر آپ راضی ہوں گے۔ قرآن جب حضور علیہ السلام سے کہتا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، اے میرے پیارے مصطفیٰ یہ کنکریاں آپ نے نہیں ماریں جب آپ نے ماریں، یہ کنکریاں تو خود رب ذوالجلال نے ماریں۔ جب قرآن حضور علیہ السلام سے کہتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، وہ لوگ اے میرے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہوں نے آپ کی بیعت کی، انہوں نے آپ کی بیعت نہیں کی، انہوں نے تو اللہ کی بیعت کی۔ جب قرآن مجید
مجید کہتا ہے عسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اے میرے پیارے مصطفیٰ یقیناً آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر بٹھا دے گا، یعنی اس جگہ بٹھائے گا جس جگہ کی بھی تعریفیں ہیں۔ اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے لیے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کا ہر آنے والا لمحہ پہلے لمحے سے بہتر ہوگا۔ تو قرآن مجید سارا کا سارا، اس کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے جو رب ذوالجلال نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریفیں کی۔ تو یہ نعت قرآن کا اپنا تعلیم کردہ یعنی عمل ہے جو قرآن نے مومنین کو تعلیم کیا۔ سو حضور علیہ السلام کی تعلیم میں، حضور علیہ السلام کی تعریف میں، حضور سرور دو عالم کے ذکر میں کبھی کمزوری نہ کریں اور نعتوں کو سنیں۔ آج کل اپنے گھروں میں نعتیں لگائیں، خود نعتیں پڑھیں، نعتوں کو گنگنائیں۔ یہ محبت رسول پیدا کرنے کا آسان ترین طریقہ ہے۔ نعت سنیں، حضور کی محبت جتنی زیادہ نعتیں سنیں گے محبت مصطفیٰ دلوں میں پیدا ہوگی۔ انشاءاللہ العزیز اس سے آگے جو ہماری اقساط آئیں گی آپ کے پاس، وہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جشن اور عید منانے پر دلائل کی صورت میں ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور کی ولادت کی خوشیاں نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے رسول امین خاتم المرسلین، اے رسول امین خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا، ہے عقیدہ یہ اپنا، بسد کو یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین۔ دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے، دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے، اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین۔ تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا،
آسمان پہ ہوا تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا اس زمین پہ ہوا آسمان پہ ہوا کیا عرب کیا عجم سب ہے زیرے نگیں کیا عرب کیا عجم سب ہے زیرے نگیں تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں ہے عقیدہ یہ اپنا بصد کو یقین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین